السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، اگر نماز جنازہ سڑک پر پڑھائی جائے تو کیا جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، یا پاؤں جوتوں سے نکال کر جوتوں کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، یا ننگے پیر پڑھنا چاہیے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ سڑک پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور سڑک صاف ستھری ہے، پاک ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں کو جوتوں سے نکال کر سڑک پر ننگے پیر کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھیں۔ اور اگر سڑک گندی ہے تو آپ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ جوتوں کے اوپر پیر رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جوتوں کی اوپر کی سطح پاک اور صاف ہونی چاہیے، اس کے اوپر کھڑے ہو پیر رکھ کر آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا ساس سے داماد کا پردہ ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ساس سے داماد کا پردہ نہ تو عدت سے پہلے ہے نہ عدت کے بعد ہے۔ عام طور پر اس مسئلے میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ جب سسر کا انتقال ہو جاتا ہے تو داماد جب اپنی ساس سے ملنے جاتا ہے تو اس نے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، آپ کا پردہ ہے، آپ کو جو ہے نا داماد ہے، آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں پردہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھے، عدت میں ہو یا عدت سے باہر ہو، ساس کا داماد سے کسی بھی طرح کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے دوست نے پوچھا ہے کہ کیا ہر دن قبرستان جا سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی، قبرستان ہر دن جا سکتے ہیں، جمعے کے دن مستحب ہے، قبرستان جانا چاہیے، اس سے آدمی کو اپنی موت یاد رہتی ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک عورت معلوم کر رہی تھی کہ جی مفتی صاحب، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں کلیئر جا کر مزار پہ چادر چڑھاؤں گی۔ اب اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے تو میں کلیئر جا کر چادر چڑھانا چاہتی ہوں، تو کیا درست ہے؟ تو بھائی اس کا جواب ذرا سمجھ لیجیے، ذرا توجہ کے ساتھ میں، کہ نظر ماننا، منت ماننا، یہ تو ثابت ہے، انی نذرت للرحمن صوما، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو نظر ماننا تو جائز ہے، لیکن نظر اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ نظر منعقد کب ہوتی ہے، نظر مانی کب جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دل میں ارادہ کرنے سے نظر نہیں ہوتی، زبان سے کہنا پڑے گا، اور زبان سے بھی انہی چیزوں کی نظر مانی جائے گی کہ جو عبادت مخصوصہ کے ساتھ ہو، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، صدقہ ہے، یا فرض واجبات کی جنس میں سے ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کی نظر مانی گئی تو اس کا نظر ماننا صحیح نہیں ہوگا، اس کا پورا کرنا بھی واجب نہیں ہوگا۔ جیسے قبرستان میں جانا، کسی بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانا، یہ شریعت میں نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، اور نہ عبادت مخصوصہ میں سے کوئی اور مسئلہ ہے، نہ اس کی جنس میں سے ہے۔ تو جب مزار پہ جانا اور چادر چڑھانا یہ خود ایک شریعت میں نہیں ہے، تو پھر اس کا پورا کرنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی منت ماننا ہی جائز نہیں ہے۔ ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی منت نہ مانے، اور اس طرح کی منت ماننے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے یہیں کے نمازی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ جی میں نے خواب میں مینار دیکھے ہیں، تو بھائی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ سے راہ ہدایت کا کام لے گا، اللہ آپ سے دعوت کا کام لے گا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جی میں سنت میں، نفل میں اور فرض نماز میں کیا ایک رکعت میں ایک ساتھ کئی صورتیں پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فجر کی نماز اور دیکھا بھی ہے کہ فجر کی رکعتیں لمبی ہوتی، اب مجھے بڑی صورتیں تو یاد نہیں ہے، تو کیا میں پہلی رکعت میں 3-4 صورتیں پڑھ لوں اور پھر دوسری رکعت میں 3-4 صورتیں پڑھ لوں؟ تو بھائی جان اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سنت غیر موقدہ اور نفل میں تو ایک ساتھ کئی صورتیں پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن فرض نماز میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ ایک دوسرا سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آج ہمیں معلوم پڑا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے تو دوسری نماز نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ ہم نے اپنے مولانا کو بھی، اپنے علماء کو اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور لوگ سنتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حدیث کے خلاف کام ہو رہا ہے،
جب کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے تو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، حالانکہ فجر میں ہم نے خود دیکھا ہے، خود پڑھتے بھی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے جواب ذرا سن لیجئے کہ بھائی آپ نے جو حدیث سنی ہے حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کسی نماز میں لگنا درست نہیں ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ فجر کی سنتوں کا کہ نماز ہو رہی ہے، تو بھائی اس کے لیے ذرا سمجھیں۔ پہلی بات تو آدمی سنتیں اپنے گھر پڑھ کر آئے۔ نمبر 2، اگر آدمی گھر سنت پڑھ کر نہیں آ رہا ہے تو کم از کم مسجد میں اتنی جلدی آ جائے کہ وہ فرض سے پہلے سنتیں پڑھ لے آرام سے۔ لیکن اگر کبھی بسا اوقات کسی مجبوری کی وجہ سے وہ گھر بھی نہیں پڑھ سکا، مسجد میں بھی جلدی نہیں آ سکا اور وہ آیا اور نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے، اب حنفیوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کسی اوڑ میں یا کسی پردے کے پیچھے یا تھم کے پیچھے یا ستون کے پیچھے یا کسی ایک طرف دوسرے حصے میں جا کر سنتیں پڑھ لیں۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا، یہاں چاہے حتیٰ کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملتی ہے، تو اس روایت کی وجہ سے اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، اور حنفیوں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کہی ہے کہ فجر کی سنتوں میں تاکید زیادہ ہے، لہذا اسے پڑھی جا سکتا ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے فرض ہوتے ہوئے، لیکن بقیہ ظہر کی نماز کی سنتیں یا دیگر سنتوں میں اس میں یہ گنجائش اور رعایت نہیں ہے۔ ان کو اگر فرض نماز شروع ہو گئی ہے تو نیت نہ باندھے، بعد میں ان کو پڑھ لے، لیکن فجر کی نماز میں یہ تھوڑی سی رعایت ہے رکھی گئی ہے حنفیوں کے نزدیک، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کی وجہ سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔